جتنی آسمانی کتابیں اللہ پاک نے نازل فرمائی، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لکھی ہوئی شکل میں نازل کی گئی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر کے اللہ پاک نے توریت عطا فرمائی، تو وہ توریت تختیوں پر لکھی ہوئی شکل میں تھی، اور وہ تختیاں لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تھے اور اپنی قوم کو توریت سپرد کی تھی۔ لیکن قرآن کریم جو ہے یہ کتاب الہی ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہے۔ سب سے پہلے اس کی تلاوت خود اللہ رب العالمین نے فرمائی، حضرت جبرائیل نے سنا، اور حضرت جبرائیل نے اللہ کے حکم سے قرآن کریم کی آیات، چند آیتیں، کوئی صورت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، اور حضرت جبرائیل نے تلاوت فرمائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنا۔ قرآن کریم میں سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ بات لکھی ہے کہ جب حضرت جبرائیل اللہ پاک کی طرف سے وحی لے کر آتے قرآن کریم کی آیات کی شکل میں، تو جبرائیل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنے کی کوشش کرتے تھے، اور اس دوہرے عمل سے آپ کو مشقت ہوتی تھی۔ ایک تو حضرت جبرائیل کی لائی ہوئی آیتوں کو بغور سننا اور اسی کے ساتھ ساتھ پڑھنا، اسی لیے ایک وقت میں دو کام پوری توجہ کے ساتھ یا کامل توجہ کے ساتھ انجام دینا بہت مشکل ہے۔ کسی ایک کام کی طرف سے بے توجہی ہو جاتی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عمل سے مشقت ہوتی تھی، اور اللہ پاک نے منع کیا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں۔ آپ حرکت اس لیے دیتے ہیں کہ قرآن کریم جو آپ پر اتارا گیا ہے اور جبرائیل جو آیات یا صورتیں لے کر کے آئے ہیں وہ اسے یاد ہو جائے، آپ اس لیے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لتعجل بہ، اللہ پاک نے آپ کو اطمینان دلایا، ان علینا جمعہ وقرآنہ کہہ کر کے، کہ قرآن کریم آپ سے پڑھوا لینا اور قرآن کریم کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا، جمع کر دینا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ کائنات انسانی میں سب سے اشرف، سب سے بہتر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ذات جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے یہ بات کہی تھی کہ ہم اسے آپ کے سینے میں جمع کروا دیں گے، اور ہم ہی آپ سے پڑھوا دیں گے اور اسے آپ کے سینے میں جمع کروا دیں گے۔ یعنی قرآن کریم کے سب سے پہلے حافظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ خواتین میں سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، تو مردوں میں سب سے پہلے حافظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور خواتین میں سب سے پہلی حافظہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آج ہم لوگ اس بات کو محسوس کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس جماعت میں آپ کو شامل فرما لیا جس کے سرخیل، جس کے قائد، جس کے رہنما، جس کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور خواتین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اور یہ اللہ کی عطا و بخشش ہے، یہ کسی کا اپنا ذاتی کمال نہیں ہے، ورنہ دنیا میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن کی قوت حافظہ ہم سے بہت زیادہ اچھی تھی۔ کتابوں میں واقعہ آتا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اس بات کا اعلان کیا کہ کوئی اگر مجھے ایسا قصیدہ یا ایسی حمد یا ایسی نعت یا ایسی نظم سنائے جو مجھے یاد نہ ہو تو اسے انعام دیا جائے گا۔
اب جتنے بھی شعراء تھے اپنا اپنا کلام لے کر کے بادشاہ کے دربار میں پہنچتے تھے، سناتے تھے۔ بادشاہ سننے کے بعد کہتا تھا کہ یہ تو مجھے یاد ہے، اور پھر بادشاہ وہ پورا کلام سنا دیا کرتا تھا، اور پھر شاعر سے کہتا تھا کہ اگر تمہیں یقین نہ ہو تو میرے وزیر کو بھی یاد ہے، تو پھر وزیر سے کہتا تھا تو وزیر بھی سنا دیا کرتا تھا، اور پھر بادشاہ کہتا تھا کہ تم کو مزید اطمینان ہو جائے یہ کلام تو میری باندی کو بھی یاد ہے، پھر بادشاہ کی جو باندی تھی وہ بھی سنا دیا کرتی تھی۔ تو شاعر اپنا منہ لے کر کے رہ جایا کرتا تھا، کسی شاعر کو انعام نہیں ملتا تھا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ بادشاہ کی قوت حافظہ ایسی تھی کہ وہ ایک مرتبہ سنتا تھا تو اسے یاد ہو جاتا تھا، جب اسے یاد ہو گیا تو وہ سنا دیا کرتا تھا۔ اور وزیر کی یادداشت ایسی تھی کہ وہ 2 مرتبہ سنتا تھا تو اسے یاد ہو جاتا تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے شاعر سے سنا، دوسری مرتبہ وہی کلام بادشاہ سے سنا تو وزیر کو یاد ہو جاتا تھا تو وزیر سنا دیتا تھا۔ اور پھر ایسا بھی ہوتا تھا، پھر جب باندی سناتی تھی تو باندی ایسی تھی کہ اسے 3 مرتبہ سننے سے یاد ہوتا تھا، تو وہ پہلے شاعر سے سنتی تھی، پھر بادشاہ سے سنتی تھی، اور پھر وزیر سے سنتی تھی، تو 3 مرتبہ سننے کے بعد اسے بھی وہ کلام یاد ہو جاتا تھا، تو وہ بھی سنا دیا کرتی تھی۔ اب شعراء پریشان تھے، کہتے ہیں نا کہ شعر کا سوا شعر ہوتا ہے۔ ایک شاعر آیا، اس نے اپنا قصیدہ، اپنا کلام سنانا شروع کیا، اور درمیان میں وہ رک گیا، اور اس نے بادشاہ سلامت سے پوچھا کہ آپ کو یہ قصیدہ یاد ہے؟ تو بادشاہ نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے۔ تو شاعر نے کہا کہ آدھا میں نے سنا دیا ہے، اب آگے کا آدھا آپ سنا دے۔ اب ظاہر بات ہے بادشاہ نے جو سنا تھا اتنا ہی اس کو یاد تھا، آگے کا آدھا قصیدہ تو اس نے سنا ہی نہیں تھا، تو سناتا کیسے؟ بتانا یہ ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ ہیں جن کی یادداشت اتنی اچھی ہوتی ہے، قوت حافظہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ سنے، چند مرتبہ سنے تو انہیں یاد ہو جاتا ہے۔ ماضی قریب میں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی یادداشت عطا کی تھی جس کی مثال 1000 سال میں ملتی نہیں۔ حج کے لیے تشریف لے گئے، اور جس زمانے میں حج کے لیے گئے تھے وہ بادبانی کشتیوں سے حج کا سفر ہوتا تھا، 6 مہینے کا سفر تھا۔ مصر ہوتے ہوئے حج کے لیے جانا ہوا تھا۔ مصر پہنچے تو طبیعت کے مطابق مصر کے کتب خانے میں گئے، اور وہاں انہوں نے فقہ حنفی پر ایک کتاب دیکھی، اور اس کتاب کو دیکھنے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ یہ کتاب ایسے مسائل پر مشتمل ہے جو مفتہ بھی ہیں، اس لیے یہ کتاب چھپنی چاہیے۔ وہ کتاب وہاں پر مخطوطات میں تھی اور قلمی نسخہ تھا، وہ کتاب شائع نہیں ہوئی تھی، چھپی نہیں تھی۔ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے وہیں بیٹھ کر کے اس کتاب کو از اول تا آخر پڑھا، اور پڑھ لینے کے بعد کتاب جہاں سے لی تھی وہاں رکھ دی، اور اس کے بعد آگے حج کے لیے حج کے سفر میں بڑھ گئے۔ حج کیا، مدینہ منورہ حاضری دی، اور اس کے بعد پھر ہندوستان واپسی ہوئی، تو اس میں تقریباً 6 ماہ کا عرصہ لگ گیا تھا۔ واپس آنے کے بعد جس کتاب کو انہوں نے مصر کے کتب خانے میں ایک مرتبہ پڑھا تھا، اس کتاب کو یہاں اپنی یادداشت کے ذریعے لکھوایا، اور اس کتاب میں 2 جگہ فقہی اعتبار سے کچھ کوتاہی تھی، اسے درست کیا، اور اس کتاب کو ہندوستان میں چھپوایا، اور چھپوانے کے بعد اس کے 2 نسخے مصر کے اس کتب خانے میں ہدیتاً بھیجے۔ جب یہ چھپی ہوئی کتاب وہاں پہنچی تو اس کتب خانے کے ذمہ داراں کو یہ بدگمانی ہوئی کہ وہ ایک ہندوستانی عالم آیا تھا، وہ یہ کتاب شاید چرا کر کے لے گیا۔ انہوں نے جا کر کے فوراً اپنے کتب خانے میں اس مقام پر دیکھا جہاں کتاب ہونا چاہیے تھی، تو کتاب وہاں پر موجود تھی۔
تھی، انہیں حیرت ہوئی، بعد میں انہیں اس بات پر تعجب اور حیرت ہوئی کہ اس کتاب کو ایک مرتبہ پڑھنے والے نے پڑھا تھا اور کتاب از اول تا آخر زبانی یاد ہو گئی، اور جا کر کے اسے چھپوا کر کے بھیجا۔ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ یہ تو ممکن نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے زندگی میں قرآن پاک نہ پڑھا ہو۔ ظاہر بات ہے رات دن پڑھنے کا معمول تھا تو قرآن کریم کی تلاوت کا بھی معمول رہا ہوگا، لیکن ان کے حالات میں آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے۔ اور اس پر میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم کا حافظ بن جانا اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا و بخشش ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ پاک جسے چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے، اور یہ فضل اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے۔ بہت ساری نصیحتیں حافظ قرآن ہونے کے متعلق آپ کے سامنے آ چکی۔ مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ آپ میں اور ان لوگوں میں جو حافظ قرآن نہیں ہے بہت بین فرق ہے، اور وہ فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کے حفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، اور اپنی اس کتاب کی حفاظت کے لیے آپ کو چنا۔ آپ کے سینے میں اللہ پاک نے اپنے اس کلام کو جمع کر دیا۔ اب آپ کی حیثیت عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا ہے جو اس دنیا میں اللہ پاک کم ہی لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ یہ تو ہمارے مالیگاؤں کے لیے اعزاز اور فخر کی بات ہے کہ اس سال مالیگاؤں میں 400 سے زائد بچے حافظ قرآن ہوئے، اور ابھی مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ 150 سے زائد یعنی تقریباً 200 کے قریب بچیاں حافظ قرآن ہوئی ہیں مدرسوں میں، اور اسی طرح مکتب میں بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو عصری تعلیم حاصل کرنے کے لیے اسکولوں میں اور ہائی اسکولوں میں جاتی ہیں، اور ایک وقت تو قرآن کریم یاد کرنے کے لیے مکتب یا مدرسے میں آتی ہیں، لیکن وہ بھی الحمدللہ حافظ قرآن ہو گئی۔ میرا دارالعلوم شورا کی مجلس میں جانا ہوتا ہے، وہاں پر ایک مرتبہ میں نے پچھلے سال کی تعداد جو مالیگاؤں میں ان بچوں کی تھی جو حافظ قرآن ہوئے، اور ان بچیوں کی جو حافظ قرآن ہوئی تقریباً 550 کے قریب تھی۔ جب میں نے مجلس شورا میں اس بات کا تذکرہ کیا کہ مالیگاؤں میں تقریباً اس سال 550 بچے اور بچیوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے، تو حضرت مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم کے فرمانے لگے کہ مولوی اسماعیل کیا بات کہہ رہے ہو تم؟ میں نے کہا حضرت میں جو کہہ رہا ہوں صحیح ہے، اس لیے کہ ہم جمعیت علماء کی طرف سے ہر سال حفاظ کرام کے لیے ایک اعزازیہ اور ایک استقبالیہ پروگرام رکھتے ہیں، جس پروگرام میں ہم تمام بچوں کو جنہوں نے مدرسے میں یا مکتب میں رہ کر کے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کو جمع کرنے کا اہتمام کرتے۔ جس طرح اس سال آپ لوگوں کو جمع کیا گیا، اور آپ لوگوں کا جمع ہونا بھی آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے تقاضے پر تھا کہ جمعیت علماء ہر سال حفظ کرنے والے، حافظ بننے والے بچوں کا استقبال کرتی ہے، تو ہم نے بھی تو قرآن کریم حفظ کیا ہے، یہ پروگرام ہمارے لیے بھی ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ ہمارے یہ ساتھیوں نے آپ لوگوں کے لیے آج کا یہ پروگرام ترتیب دیا ہے، اور اس وقت آپ اپنا وقت فارغ کر کے آئی ہیں۔ مالیگاؤں کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اس شہر میں بچے اور بچیاں حافظ قرآن بن رہی ہیں۔ میں اگر یہ کہوں کہ پورے ہندوستان میں کوئی شہر ایسا نہیں ہوگا تو شاید میری بات غلط نہ ہو۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمارے شہر میں قرآن کریم حفظ کرنے کا معمول ہے، اور ماضی میں کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ بچیوں کو حافظ قرآن نہیں بنانا چاہیے، وجہ اس کی یہ ہے کہ پتہ نہیں آگے کی زندگی ان کی کیسی رہے، اور جس گھر میں ان کا بحیثیت بہو جانا ہو وہاں کا ماحول کیسا ہو، اس لیے قرآن کریم کہیں ایسا نہ ہو کہ بھول جائے۔
ابھی آپ نے سنا کہ قرآن کریم اگر حفظ کیا جائے اور پھر اسے بھلا دیا جائے تو کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ پاک ایسے لوگوں کو نابینا اٹھائیں گے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے رب لما حشرتنی اعمی، کہ میرے پروردگار آپ نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا، وقد کنت بصیرا، جبکہ میں دنیا میں آنکھوں والا تھا، دیکھنے والا تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ کذالک اتتک آیاتنا فنسیتہا، کہ تیرے پاس ہماری آیتیں آتی تھیں اور تو نے انہیں بھلا دیا، وکذالک الیوم تنسیٰ، تو آج تجھے بھی بھلا دیا گیا ہے۔ اللہ کی رحمت سے محروم ہونے کی شکل میں میدان محشر میں ایسے لوگوں کو اس حالت کا سامنا کرنا پڑے گا کہ وہ نابینا اور اندھے ہوں گے۔ تو جہاں قرآن کریم کو یاد رکھنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، وہیں قرآن کریم کو بھول جانا بھی ایک عذاب کو دعوت دینے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مقام عطا کیا ہے یہ عام انسانوں سے الگ ہے، اس لیے آپ کو اپنے اندر کچھ امتیازی خصوصیات پیدا کرنا چاہیے، اور وہ امتیازی خصوصیات ایسی ہونی چاہیے کہ سماج کے اندر، خاندان میں، اور اسی طرح جس گھر میں آپ رہیں ہر اعتبار سے آپ ممتاز رہیں۔ بہت اچھا مکان ملنا ضروری نہیں ہے، بہت اچھا لباس ملنا ضروری نہیں ہے، سواری اور کپڑا ملنا ضروری نہیں ہے۔ آپ جس حالت میں بھی ہوں اس حالت میں رہتے ہوئے قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ احساس آپ کو ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کے مقابلے میں تم کو ایک الگ مقام عطا کیا ہے، اور وہ الگ مقام یہ ہے کہ اللہ نے اس بھری پوری دنیا میں کچھ لوگوں کو چنا جن کے سینے میں اپنا کلام اور اپنی کتاب کو محفوظ کیا، انہی لوگوں میں سے آپ بھی ہوں۔ اخلاق کے اعلیٰ مقام پر ہونا چاہیے، اور اسی طرح آپ کی گفتار اور آپ کا رہن سہن اور آپ کی قوت برداشت، جس کو صبر کہتے ہیں، مثالی ہونا چاہیے کہ حالات کیسے بھی ہوں آپ کو اپنے اوپر قابو رکھنا ہے۔ کبھی بھی آپ کو بے قابو ہو کر نہ کوئی بات زبان سے نکالنی ہے، نہ کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ بعد میں اس پر ندامت ہو۔ اپنے آپ کو مثالی بنانا ہے۔ یہ قرآن کریم کی نعمت ملنے کی وجہ سے اپنی طرف سے انجام دی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے۔ اللہ نے حافظ قرآن بنایا ہے تو ہمارے اخلاق عالی ہوں، گفتگو کا انداز ہمارا سب سے الگ ہو، ہم لوگوں کے ساتھ جس طرح برتاؤ کریں وہ برتاؤ انہیں پسند آنا چاہیے، اور برتاؤ ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ہماری بات سن کر کے ہمارے گرویدہ ہو جائیں، اور ہماری پیٹھ پیچھے لوگ ہمارے متعلق اچھی بات کہیں، ہماری تعریف ہو۔ منہ پر تو تعریف کی جاتی ہے، بسا اوقات مجبوری میں تعریف کرنا پڑتی ہے، لیکن آپ کا کردار، آپ کا رہن سہن، آپ کا طور طریقہ، آپ کی سلیقہ مندی ایسی ہونی چاہیے کہ آپ کی موجودگی نہ بھی ہو تو بھی آپ کے پیٹھ پیچھے آپ کے متعلق لوگ اچھی بات کہیں، آپ کی تعریف کریں۔ جس جگہ آپ رہیں آپ کا وجود ان کے لیے باعث رحمت ہونا چاہیے۔ قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اور رحمتوں کے نزول کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے۔ جس گھر میں قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ علماء کرام اس بات کو جانتے ہیں کہ ایک صحابی تھے، رات میں نماز میں قرآن کریم پڑھنے کا ان کا معمول تھا۔ ایک رات سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آسمان سے 2 چراغ زمین کی طرف اتر رہے ہیں اور وہ انہی کی طرف آ رہے ہیں۔ وہ قرآن کریم پڑھ رہے تھے، سامنے جو جانور اونٹ یا گھوڑا بندھا ہوا تھا اس روشنی کی وجہ سے وہ بدکنے لگا۔ یہ واقعہ رات میں پیش آیا، تفصیلی واقعہ ہے۔ صبح ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔ ظاہر بات ہے یہ حیرت ناک بات ہے کہ اگر کوئی شخص رات کی تاریکی میں اپنے گھر کے صحن میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو اور پھر آسمان سے وہ دیکھے کہ چراغ نازل ہو رہا ہے، اتر رہا ہے، یا لالٹین اور روشنی اتر رہی ہے، تو یہ حیرت کی بات ہے۔
اور اسی بات کی وجہ سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرشتے تھے جو اللہ پاک کی طرف سے رحمت لے کر کے نازل ہو رہے تھے۔ تو قرآن کریم جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت رحمان و رحیمیت، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور ایک حصہ رحمت کا اللہ پاک نے اس دنیا میں اتارا اور تمام مخلوقات میں اسے تقسیم کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی ایک رحمت میں سے تھوڑا سا حصہ جو بھیڑیے کی خونخوار مادہ کے حصے میں آیا، جس کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی پرورش کرتی۔ تو بتانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت، ایک رحمت پوری دنیا میں تقسیم کی گئی، جس میں سے کچھ حصہ آپ کو بھی ملا، کچھ حصہ مجھے بھی ملا، اور سب کو اللہ پاک نے عطا کیا۔ اسی رحمت کی وجہ سے ہم اگر کوئی تکلیف دہ صورتحال سے دوچار ہوتے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بیٹے کا انتقال ہو رہا تھا، آپ کا بلانا آیا، آپ نے تسلی کے کلمات کہہ کر کے بلانے والے کو واپس کیا، پھر دوبارہ بلانا آیا، آپ نے واپس کیا، تیسری مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے قسم دی تو حضور تشریف لے گئے، اور جب وہاں گئے تو جا کر کے اپنے نواسے کو جاں کنی کی حالت میں دیکھا، اپنی گود میں لیا، اور اس بچے نے حضور کی گود میں زندگی کی آخری سانسیں لی۔ بچے کا انتقال ہو گیا، آپ رو رہے تھے۔ آپ کے ماموں حضرت سعد ابن مالک آئے، کہنے لگے کہ اتب کی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب العباد، کہ یہ جذبہ رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ ان العین تدمع، آنکھیں روتی ہیں، والقلب یحزن، دل غمگین ہوتا ہے، ولا نقول الا ما یرضی به ربنا، لیکن ہم اپنی زبان سے وہی بات کہتے ہیں جس سے ہمارا پروردگار راضی ہوتا ہے۔ بتانا یہ ہے کہ اسی ایک رحمت میں سے کچھ حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کائنات میں ملا تھا، اور آپ کے رونے پر آپ نے جو وجہ ذکر فرمائی تھی وہ یہ کہ ھذہ رحمت جعلھا اللہ فی قلوب العباد، کہ یہ جذبہ رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اللہ پاک کے پاس رحمت کے 99 حصے ہیں، اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی اس صفت رحمت کا ظہور فرمائے گا۔ میدان محشر میں جب لوگ نفسی نفسی کے اندر مبتلا ہوں گے، اس وقت حافظ قرآن کا بھی یہی عالم ہوگا کہ وہ بھی اپنے تئیں فکر مند ہوگا کہ میری نجات کیسے ہوگی، میرا کیا بنے گا۔ اس موقع پر اللہ پاک کی طرف سے حافظ قرآن کو کہا جائے گا کہ میں نے تجھے حافظ بنایا ہی اس لیے تھا، اور تیرے سینے میں اپنے کلام اور اپنی کتاب کو محفوظ اس لیے کیا تھا کہ تجھے بخشنا ہے اور تجھے جنت عطا کرنا ہے، میں نے تجھے حافظ اسی لیے بنایا تھا۔ تو حافظ قرآن کے لیے بہت بڑی سعادت ہے، مگر یہ فیصلہ جو میدان محشر میں اللہ پاک کی طرف سے ہوگا وہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک قرآن کریم کو یاد کرنے کی فکر کرتا رہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ آدمی کم سے کم روزانہ 3 پارہ دیکھ کر کے پڑھے، اور اس سے قرآن کریم یاد بھی رہے گا اور قرآن کریم کے اوراق پر نظر بھی جم جائے گی۔ ہم نے مالیگاؤں میں ایسے حافظ کو بھی دیکھا ہے کہ جو ساری زندگی قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھتے تھے، اور کبھی انہیں تراویح میں متشابہ نہیں لگتا تھا اور بھولتے بھی نہیں تھے، لقمے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ میں نے ان سے بات کی تو وہ کہنے لگے کہ میں ہمیشہ قرآن پاک دیکھ کر کے پڑھتا ہوں، اور دیکھ کر پڑھنے کی برکت یہ ہے کہ جب کبھی میں نماز میں قرآن کریم پڑھتا ہوں، چاہے وہ نفل نماز ہو چاہے تراویح ہو، اگر کہیں خدا نخواستہ میں اٹک جاؤں تو میں صرف آنکھ بند کرتا ہوں تو وہ قرآن کریم میری آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، اور ایسا لگتا ہے جیسے میں قرآن کریم دیکھ رہا ہوں۔
تو میں اسے دیکھ کر کے اپنے چشم تصور سے دیکھ کر کے اپنی اس غلطی بھول کو ٹھیک کر لیتا ہوں۔ تو قرآن کریم دیکھ کر پڑھنے کی برکت سے جہاں بینائی محفوظ رہتی ہے اور بینائی تیز ہوتی ہے، وہیں پر قرآن کریم ہماری نگاہوں میں اور دل و دماغ میں رچ بس جاتا ہے، جس کی وجہ سے قرآن کریم نہ بھی سامنے ہو تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن کریم سامنے ہے۔ اس لیے آخر زندگی تک قرآن کریم کو یاد رکھنے کی فکر کرتا رہے، تلاوت کرتا رہے، اور قرآن کریم کے حلال کو حلال، حرام کو حرام سمجھے اور قرآنی احکامات پر عمل کرتا رہے۔ جب اس طرح دنیا سے جائے گا تو انشاءاللہ یہ حفظ قرآن اسے جنت میں لے جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا، اور یہی حفظ قرآن پاک کی بدولت اللہ پاک حافظ قرآن کو ایسے 10 افراد کی شفاعت کا حق دے گا اس کے خاندان کے، جو اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم کے مستحق ہو چکے ہوں گے۔ حافظ قرآن ان کی سفارش کرے گا، اللہ پاک حافظ قرآن کی سفارش قبول فرمائیں گے اور اپنا فیصلہ تبدیل فرمائیں گے، اور جہنم میں جانے والے شخص کو حافظ قرآن کی شفاعت پر جنت عطا کریں گے۔ تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ حافظ قرآن بنا دے، وہ حافظ قرآن بننے کے بعد کسی کی بنگلے کو دیکھ کر کے اور کسی کی اچھی سواری کو دیکھ کر، کسی کے اچھے کپڑے کو دیکھ کر اور کسی کی مالداری کو دیکھ کر اگر یہ سوچے کہ اللہ نے اسے مجھ سے زیادہ نوازا ہے تو اس نے حفظ قرآن پاک کی ناقدری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق یہ نعمت جو آپ کو اللہ پاک نے عطا کی ہے، دنیا کی کوئی نعمت اس کی برابری نہیں کر سکتی۔ اتنی بڑی نعمت اللہ پاک نے آپ کو عطا کی ہے، تو قرآن کریم کا حافظ بن جانا بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اشرف امتی، میری امت میں اشرف یعنی سب سے زیادہ شرف والے، سب سے زیادہ عزت و احترام والے اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو حافظ قرآن ہوں، حملۃ القرآن، قرآن کریم کے حافظ ہوں، وہ اصحاب اللیل، اور رات میں اٹھ کر کے تہجد پڑھنے والے، رات میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کرنے والے۔ یہ دو طبقہ ہے، ایک حافظ قرآن کا اور ایک شب بیدار، یعنی جن کی راتیں اللہ کی عبادتوں سے آباد ہوں۔ ایسے لوگ اس امت میں حضور کے فرمان کے مطابق سب سے زیادہ شرف و عزت والے ہیں۔ اس لیے اللہ نے آپ کو یہ مقام تو دے دیا، اب آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب اللہ نے حافظ قرآن بنا دیا تو رات میں اٹھ کر کے عبادت کا معمول بننا چاہیے۔ آپ رات میں اٹھیں اور رات میں اٹھ کر کے آپ چاہے تھوڑی عبادت کریں، 2 رکعت تہجد پڑھ لیں اور اس میں کچھ قرآن پاک پڑھ لیں، روزانہ نفل میں قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنائیں۔ اگر یہ اہتمام آپ کرو گے تو انشاءاللہ قرآن پاک ہمیشہ یاد رہے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پورا قرآن پاک ایسا ازبر ہو کہ ایک نشست میں آپ پورا قرآن پاک سنا سکیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ ایسی یادداشت اللہ کم لوگوں کو دیتا ہے، محنت کرنے پر یہ چیز اجاگر ہوتی ہے۔ اگر آپ کی یادداشت ایسی نہیں ہے تو بھی آپ جو پارہ یاد کرنا چاہیں اور آپ کے یاد کرنے سے یاد ہو جائے تو بھی اللہ پاک آپ کو یہ اعزاز عطا کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب حافظ قرآن جنت میں جائے گا تو اس کے مقام و مرتبے کے تعین کے لیے اللہ پاک فرمائیں گے، اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ قرآن کریم پڑھ، اقرا ورتقی، اور جنت کے درجات چڑھتا جا، قرآن کریم پڑھتا جا، جنت کے درجات طے کرتا جا، اور جس طرح دنیا میں تو ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے قرآن کریم پڑھا کرتا تھا اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت کر۔ اور پھر فرمایا کہ تیرے مقام و مرتبے اور تیرے بلندی کی انتہا وہاں ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھ کر کے رک جائے گا۔
ظاہر بات ہے پہلی آیت ہے الحمدللہ رب العالمین، آخری آیت ہے من الجنۃ والناس، اس کے اوپر ہم اضافہ نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ سورہ رحمان پڑھتے ہیں اور آخری آیت پڑھنے کے بعد پھر پڑھ لیتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ قرآن کریم پر اضافہ ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو مجھے جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ کہ اللہ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، اور اس دنیا میں اللہ نے آپ کو وہ نعمت اور دولت عطا کی ہے جو اللہ اپنے کم ہی بندوں کو دیا کرتا ہے۔ آپ دیکھو 500، 550، 600 آج تعداد ہے مالیگاؤں میں اس سال حافظ ہونے والوں کی، لیکن مالیگاؤں میں تعداد 3 لاکھ سے اوپر ہے، ندی کے اس طرف رہنے والوں کی تعداد 3 لاکھ سے اوپر تو ووٹر ہیں، اور جن کی ووٹ نہیں آتی وہ اس کے علاوہ ہیں۔ تو آپ اندازہ کرو کہ 6-7 لاکھ کی آبادی میں اللہ تعالیٰ نے 500-600 لوگوں کو اس نعمت کے لیے چنا، آپ انہی لوگوں میں سے ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے جب اس نے یہ نعمت عطا کی ہے تو ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ان تمام احباب کی طرف سے، مالیگاؤں والوں کی طرف سے، جمعیت علماء کی طرف سے، شہر کے علماء، ائمہ اور دیگر دینی تنظیموں کی طرف سے آپ سبھی کو، آپ کے والدین کو اور آپ کے سرپرست حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کے لیے جس طرح آپ کو چنا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قدردانی عطا فرمائے، اور اس نعمت کی بدولت اس دنیا اور اسی طرح آخرت میں اللہ تعالیٰ کامیابی، کامرانی، سرخروئی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے حفظ پر اللہ پاک نے جو وعدہ فرمایا ہے اور اللہ کے نبی کی طرف سے جو بشارتیں ہمیں ملی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ سارے وعدے، وہ ساری بشارتیں آپ کے حق میں پورا فرمائے۔ اور یہ آپ کے والدین کے لیے اعزاز کی بات ہے۔ والدین کے متعلق آتا ہے کہ میدان محشر میں انہیں نور کے منبر پر بٹھایا جائے گا، اور ان کے سر پر ایسا تاج رکھا جائے گا جس کی روشنی چاند اور سورج سے بڑھ کر کے ہوگی۔ لوگ سمجھیں گے یہ پچھلی امتوں کے نبی ہیں، تو انہیں بتایا جائے گا کہ یہ پچھلی امتوں کے نبی نہیں بلکہ یہ حافظ قرآن ہے۔ تو یہ اعزاز آپ کو جو ملا ہے یہ آپ کے والدین کے لیے بھی بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو تا دم آخری باقی رکھے، اور قرآن کریم کے حفظ کو باقی رکھنے کی ہمیں فکر عطا فرمائے، اور رات کے اوقات میں اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔